دوستوں، ساتھیوں، میرے کلائنٹس، آج آپ کو میں کچھ ٹپس دینا چاہتا ہوں ریزیڈینشیل لیز کے بارے میں۔ یہ ٹپس جو ہے یہ ریزیڈینشیل لیز کے بارے میں ہے۔ گھروں کو آپ کرائے پہ دیتے ہیں یا گھر کرائے پہ لیتے ہیں، ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، ایک بات چیت ہوتی ہے، کچھ ڈاکومنٹس کی لین دین ہوتا ہے، کوئی پیسوں کا لین دین ہوتا ہے، کوئی ڈاکومنٹ کی کچھ ڈاکومنٹ آپ کو پرووائڈ کرنے پڑتے ہیں کرایہ دار کے طور پہ، کچھ لینڈ لارڈ کے طور پہ آپ ڈاکومنٹس مانگتے ہیں۔ اچھا، ان میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ لیز ایگریمنٹ ہے، اور دوسرے نمبر پہ ہے ٹیننٹ اپلیکیشن۔ آج ہم لیز ایگریمنٹ پہ بات کریں گے، اور لیز ایگریمنٹ پہ میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گا کہ کس طرح لیز ایگریمنٹ میں کیا ٹپس ہوتی ہیں۔ تو دوستو، یہ ہے لیز ایگریمنٹ، جیسے کہ جس کی کاپی میں آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں لیز ایگریمنٹ ہے۔ اس میں مختلف چیزیں ہیں۔ یہ ہمارا چونکہ فارم 400 ہے، انٹیریو ریئل اسٹیٹ ایسوسیشن جو ہے، انٹیریو ریئل اسٹیٹ ایسوسیشن کا جو فارم ہے، فارم 400 اس کو کہتے ہیں۔ یہ ہم ریئل اسٹیٹ بروکر یوز کرتے ہیں ریزیڈینشیل لیز کے لیے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کا میں ابھی تذکرہ آپ سے کروں گا، مختصراً آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے اور کس طرح میں اپنی خدمات آپ کو دے سکتا ہوں، یا کس طرح مجھے کال کر کے آپ مجھے اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ مختلف شرائط ہوتی ہیں، کیا شرط لکھنی ہے، کیا نہیں لکھنی، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ ہم بات اس وقت کر رہے ہیں ریزیڈینشیل لیز کی، تو میں نے آپ کو یہ لیز ایگریمنٹ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس میں یہ جو پیج ہے، پیج 3 اور 4 جو ہے، یہ سگنیچر پیج ہوتا ہے۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں سگنیچر پیج دیکھ رہے ہیں، اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسیپٹنس دیکھ رہے ہیں، اس پہ آپ آفر کی جو آفر کرنے والا اس کے سائن، جو ایکسیپٹ کرنے والا اس کے سائن، ایڈریس ہوتا ہے، ایکنالجمنٹ ہوتی ہے، ریئل اسٹیٹ کمپنی اگر انوالو ہے تو اس کا نام ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو اس لیز ایگریمنٹ میں ہوتی ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں آپ کو مختلف شرائط اور مختلف اس کے سبجیکٹس کے اسٹینڈرڈ لیز کے مختلف جو سیکشنز ہیں ان کے بارے میں بتاؤں، میں آپ کو کچھ ٹپس دینا چاہتا ہوں لیز کے، ریزیڈینشیل لیز کے بارے میں۔ وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان رائٹنگ ہونی چاہیے۔ ہمیشہ لیز جو ریزیڈینشیل لیز کو ان رائٹنگ میں لے کے آئیں۔ اس میں سب سے اور پیمنٹس کی، سیکیورٹی ڈپازٹ کی تمام چیزیں کلیئر کٹ درج ہونی چاہیے، کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے اس لیز میں، کیونکہ یہ بڑا قانونی ڈاکومنٹ ہے، کل یہ کورٹ میں بھی جا سکتا ہے، اور اکثر کیسز میں کورٹ میں جاتا ہے۔ اس میں پالیسیز ڈیفائن ہونی چاہیے کہ اگر کوئی سب لیٹنگ ہو سکتی ہے نہیں، کسی کو آپ کرائے پہ دے سکتے ہیں یا نہیں، پیٹس آپ رکھ سکتے ہیں یا نہیں، اور کیا ایکٹیویٹیز ہوں گی، گیسٹ الاؤڈ ہیں نہیں الاؤڈ، کن شرائط پہ گیسٹ الاؤڈ ہیں، پارکنگ کیا ہوگی، جو آپ کا اکوپمنٹ آپ کو دیا جا رہا ہے اس کو آپ کس طرح استعمال کریں گے، اگر وہ ٹوٹ پھوٹ گیا، آپ کی غلطی سے ٹوٹا تو کیا اس کی شرائط ہوگی، اگر وہ نہیں کام کر رہا تو لینڈ لارڈ کی کیا ذمہ داری ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ کلیئر ہونی چاہیے۔ پھر ایک اور جو ٹپ یہ ہے کہ سمریز جو ہوتی ہیں، فیس، مختلف فیسیں ہوتی ہیں، بل ہوتی ہیں، کون کتنا بل دے گا۔ اگر آپ کرایہ دار ہیں تو کیا ٹوٹل بل آپ نے دینا ہے، یا آپ کچھ اس کا پورشن دیں گے، یا اگر آپ فرض کریں ایک ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں جو بہت سارے لوگ مل کے رہ رہے ہیں تو آپ کے اس سے کتنے پرسنٹیج بل آئیں گے، کون سی فیس آپ نے دینی ہے، کون سی آپ نے نہیں دینی۔ اچھا، اس کے بعد ایک بہت کلیئر کٹ چیز ہونی چاہیے، پینلٹیز جو ہے نا بریکنگ، لیز کو بریک کرنے کی کیا پینلٹیز ہوں گی، یہ طریقہ کار بھی ڈیفائن ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں بڑا وہ بھام پایا جاتا ہے کہ جی 60 دن کا نوٹس دو اور یہ کرو، اور پھر کیس شروع ہو جاتے ہیں، کورٹ میں جاتے ہیں۔ اگر بریچ ہوئی ہے، لیز کی بریچ ہوئی ہے، اگر آپ نے فرض کرے ریزیڈینشیل گھر لیا ہے، اس کو آپ کمرشل استعمال کر رہے ہیں، آپ بریچ کر رہے ہیں ایگریمنٹ کو، آپ ایگریمنٹ توڑ رہے ہیں کیونکہ یہ ریزیڈینشیل ہے، اس کی کیا پینلٹیز ہوں گی۔ اور یہ تمام چیزیں جو ہے نا، سب سے امپورٹنٹ ٹپ یہ ہے
کہ یہ تمام چیزیں ان رائٹنگ ہونی چاہیے. آپ کو لکھ پڑھ کے کرائے پہ چیز لینی چاہیے. لکھ پڑھ کے کرائے پہ چیز میں سیلر اور بائر دونوں سے مخاطب ہوں کہ ان رائٹنگ میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. اچھا، ایک اور اہم نقطہ جو میں آپ کے ذہن میں لانا چاہتا ہوں، رینٹ انکریز کا. اس مسئلے میں کئی باری مجھے کالیں آتی ہیں، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں آپ کتنا رینٹ انکریز کر سکتے ہیں. تو 2022 کے لیے گورنمنٹ آف انٹاریو نے جو تھریش ہولڈ مقرر کیا 1.2% انکریز ہو سکتی ہے. مثلا اگر آپ $1000 کرایہ دے رہے ہیں تو آپ لینڈ لارڈ آپ کو 90 ڈیز کا نوٹس کر کے تو کرایہ $1012 کر سکتا ہے. 1.2% انکریز ہوگا 2022 کے لیے. اور یہ اس میں کافی بعض بار یہ ہوتا ہے کہ بعض بار لڑائیاں ہوتی ہیں کہ جی کرایہ اتنا، لینڈ لارڈ کہتا ہے میں نے اتنا کرایہ بڑھانا ہے، ٹیننٹ کہتا ہے کہ آپ گورنمنٹ کو بڑھا سکتے ہو. تو یہ کافی ابہام کی بات ہے. مگر گورنمنٹ آف انٹیریو کی جو تھریش ہولڈ ہے وہ 1.2% انکریز ہے. ایک جو دی لینڈ لارڈ اینڈ ٹیننٹ بورڈ جو ہے جس کو ہم LTB بھی کہتے ہیں، اس میں اس کا فارم جو کرایہ بڑھانے کا فارم ہے N1 نوٹس آف رینٹ انکریز، یہ لینڈ لارڈ کو 90 ڈیز پہلے جو ہے ٹیننٹ کو دینا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب اس میں اگر آپ مجھ سے رابطہ کریں تو میں آپ کو یہ جو لینڈ لارڈ اینڈ ٹیننٹ بورڈ ہے میں اس کی تفصیل آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن رینٹ انکریز کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا. ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں اسٹینڈرڈ لیز ایگریمنٹ کے جو مختلف سیکشنز ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. اگر ہم مختصری بات کریں گے، سب سے پہلی چیز تو اس میں یہ ہوتی ہے کہ پارٹیز ٹو دی ایگریمنٹ کلیئرلی ڈیفائن کے نام کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور رینٹل یونٹ جو آپ کرائے پہ دے رہے ہیں اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں. ٹھیک ہے جی. کانٹیکٹ انفارمیشن کیا ہے لینڈ لارڈ اور ٹیننٹ کی نوٹس سرو کرنے کے لیے، یہ بڑا ضروری ہے. اس کے بعد ٹرم آف ٹیننسی ایگریمنٹ، لیز ٹرم کیا ہے، یہ فکس ٹرم اور منتھلی ہے، یہ بھی ڈیفائن کرنا پڑے گا آپ کو. اس کے بعد رینٹ کیا ہے، کلیئر ورڈز میں لکھنا پڑے گا کہ اتنا رینٹ ہوگا، پر منتھ ہوگا یا پر ایئر ہوگا، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ کو رینٹ ڈیفائن کرنا پڑے گا. اس کے بعد سروس اینڈ یوٹیلیٹیز کے بارے میں اس کا سیکشن ہے جو کلیئرلی آپ اس پہ ڈیفائن کریں گے کون سی سروسز جو ہے کون پے کرے گا، کون سی یوٹیلیٹیز جو ہے وہ کون سی یوٹیلیٹیز کون پے کرے گا. اچھا، ایک تو آپ نے رینٹ کی بات کی کہ رینٹ کتنا ہونا چاہیے. ایک ہوتا ہے رینٹ ڈپازٹ اینڈ اماؤنٹ، وہ بھی اگر آپ کو لینڈ لارڈ اور ٹیننٹس چاہتے ہیں، اگر لینڈ لارڈ چاہتا ہے کہ یہ رینٹ ڈپازٹ ہو وہ بھی اس میں لکھنا چاہیے. ایک ہوتا ہے کی ڈپازٹ، کہ آپ کی ڈپازٹ دیتے ہیں کہ جب آپ خالی کر کے جائیں گے تو وہ ڈپازٹ جو ہے وہ یا تو آپ کیز واپس کریں گے تو یا وہ اس ڈپازٹ میں سے کیز کی کاسٹ وغیرہ نکال کے تو باقی پیسے آپ کو واپس دے دی جائیں گے. پھر شرائط ہوتی ہیں کہ اسموکنگ الاؤڈ ہے یا نہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ پیٹس الاؤڈ ہیں کہ نہیں، یہ بھی ایک اس کا سیکشن ہے، اس میں یہ بھی کنڈیشن آپ لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ٹیننٹ انشورنس، ٹیننٹ بعض لینڈ لارڈ ریکوائر کرتے ہیں کہ ٹیننٹ جو ہے وہ اپنی انشورنس لے. فائر کی شکل میں اگر ٹیننٹ کے سامان کو کوئی نقصان پہنچے یا اس کی وجہ سے ٹیننٹ کی غلطی کی وجہ سے اگر لینڈ لارڈ کے پراپرٹی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ پوری ہو سکے. اور اس کے بعد پھر رینٹ ڈسکاؤنٹ اگر ہوتا ہے، بعض بار لینڈ لارڈ آپ کو رینٹ ڈسکاؤنٹ دے سکتا ہے، جیسا کووڈ-19 کے دوران بہت سے لینڈ لارڈ نے ان کو ڈسکاؤنٹ دیا، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. پھر ایک اور سیکشن ہوتا ہے کہ اینی چینج ٹو دی رینٹل یونٹ، اگر آپ فرض کریں آپ پینٹ کرانا چاہتے ہیں، آپ کو دروازہ چینج کرانا چاہتے ہیں یا آپ کوئی پارٹیشن کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی کلیئرلی ڈیفائن ہونا چاہیے. عموماً لینڈ لارڈ الاؤ نہیں کرتے، لیکن ود دی پرمیشن آف دی لینڈ لارڈ یو کین ڈو اینی چینج، اور لینڈ لارڈ کین ڈو اینی چینج ٹو دی یونٹ ود ٹیننٹس کنسینٹ. اس کے بعد یہ ہے کہ مینٹیننس اور ریپیئر کون کرے گا. اگر آپ مینٹیننس کس کی ذمہ داری ہے، بیسک تو ذمہ داری لینڈ لارڈ کی ہے، لیکن اگر آپ کی غلطی کی وجہ سے وہاں کو ریپیئرز ہوتی ہیں، مطلب
تو وہ کون کرے گا؟ وہ بھی ڈیفائن لینڈ لارڈ کرے گا یا ٹیننٹ کرے گا؟ یہ تمام شرائط جو ہیں کلیئر کٹ ڈیفائن ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ایڈیشنل ٹرمز ہوتی ہیں، اس میں ایڈیشنل ٹرمز میں اب لینڈ لارڈ اور بائر جو ہیں یہ ٹیننٹ جو ہیں وہ میوچلی کچھ شرائط لکھ سکتے ہیں۔ ایڈیشنل ٹرم جس طرح میں نے ابھی بتا بھی رہا تھا کہ پیٹس الاؤڈ ہے یا نہیں، اسموکنگ الاؤڈ ہے یا نہیں، گیسٹ الاؤڈ ہے یا نہیں، کیا ایکٹیویٹیز مطلب پارٹیاں ہو رہی ہیں بہت زیادہ وہ الاؤڈ ہیں یا نہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو مثلاً آپ کو بتانی پڑیں گی، لکھنی پڑیں گی، اور زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ لکھیں اس کو، اور لکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ چیزیں جو کہ کلیئر ہوتی ہیں، کل آپ کو کسی ڈسپیوٹ کی صورت میں لینڈ لارڈ اور ٹیننٹ بورڈ میں اگر آپ کو جانا پڑتا ہے، جب ٹیننٹ جانی پڑتا ہے یا لینڈ لارڈ پر جانا پڑتا ہے، تو بالکل وہ کلیئر ہو چیزیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے سگنیچرز کا خانہ سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ تمام پراپر جگہ پہ سگنیچرز ہوں، ایکسیپٹنس پہ سگنیچر ہوں، اگر کوئی آفر کر رہا ہے اس پہ سگنیچر ہوں، اگر ایگریمنٹ میں کوئی کاٹ چھانٹ کی گئی ہے، کوئی لفظ چینج کیے گئے اس پہ انیشل ہونے چاہیے، بائر اور ٹیننٹ اور لینڈ لارڈ دونوں کے انیشل ہونے چاہیے۔ یہ صرف ٹیننٹ کے انیشل یا لینڈ لارڈ کے انیشل سے بات نہیں بنے گی، دونوں انیشل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ چینج جو ہے وہ ایکسیپٹ کر رہی ہیں۔ یہ تو چیزیں تھیں اس ایگریمنٹ کے اندر، ایک جو ضروری خانے میں نے آپ۔ اچھا، اس کے علاوہ جو میں نے ایگریمنٹ کے آپ کو مختلف سیکشنز بتائے، اس کے علاوہ میں تھوڑی سی ایڈیشنل بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی لکھنا آپ کو پڑے گا کہ رینٹ کون سی ڈیٹ کو ڈیو ہوگا، مہینے کی کون سی ڈیٹ کو رینٹ ڈیو ہوگا، اس کی ایگزیکٹ اماؤنٹ کی رینٹ کی تو میں نے آپ کو بات کر دی۔ اس کے بعد ایکسیپٹڈ میتھڈ اور میتھڈ آف پیمنٹ، کس طریقے سے رینٹ دیں گے، آپ کیش رینٹ دیں گے، بائر کو رسید چاہیے ہوتی ہے، لینڈ لارڈ نے بھی ٹیکس کاغذوں میں جمع کرانا ہے، یا جس طرح بھی آپ کا ہے کہ آپ نے اس کو تھرو بینک ٹرانسفر کرنا ہے، یا آپ کے کریڈٹ کارڈ سے رینٹ چارج ہوگا، یہ جس طرح بھی یہ لینڈ لارڈ اور ٹیننٹ آپس میں طے کریں گے کہ ایکسیپٹڈ میتھڈ کیا ہے، وہ تاریخ جس میں ٹیننٹ موو ہو سکتا ہے، کس تاریخ سے لیز شروع ہوگی، اس کے بعد ایکسپائر کس دن ہوگی، اس دن ٹیننٹ کو خالی کرنی پڑے گی لیز اگر اس میں ایکسٹینشن نہ کی گئی یا اس کو ایکسٹینڈ نہ کیا گیا، اور کمپلیٹ ایڈریس رینٹل یونٹ کا ہونا چاہیے۔ اگر آپ بیسمنٹ فرض کو کرائے پہ دے رہے ہیں تو آپ پورا ایڈریس لکھ کے آگے آپ لکھیں بیسمنٹ، یعنی پورا گھر نہیں آپ دے رہے۔ یہ بہت ضروری باتیں تھیں جو میں نے کی، اور امید ہے کہ اس پہ آپ کو نالج ملا ہوگا۔ اچھا، چونکہ میں لیزنگ کا کام کرتا ہوں اور بہت زیادہ کام کرتا ہوں ریزیڈینشیل لیزنگ کا بھی، کمرشل پہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ میرا نام عرفان ملک ہے، میں بروکر ہوں ریمیکس گولڈ میں، ریمیکس گولڈ ریئلٹی انک میں، اور میرا نمبر ہے 4168906601۔ اگر آپ نے لیز کے بارے میں کچھ اور سوال کرنے ہیں یا اگر لیز بنوانی ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کیجیے، میرے دفتر تشریف لائیے، میرا دفتر مسیساگا میں ہے، اور اگر آپ نے گھر کرائے پہ دینا ہے یا گھر کرائے پہ لینا ہے پھر بھی میری خدمات حاصل ہیں۔ تو یہ مختصر سی باتیں تھیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، اور اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ آف انٹیریو کی ایک سائٹ ہے ontario.ca، وہاں جا کے بھی آپ یہ جو کہتے ہیں اسٹینڈرڈ ایگریمنٹ آف ریزیڈینشیل لیز کی کاپی دیکھ سکتے ہیں، حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ مشورے کے لیے آپ ضرور میرے پاس تشریف لائیے، میرے لائق کو خدمت ضرور بتائیے، کرائے پہ دینے کے لیے، کرائے پہ لینے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ۔